السلام علیکم۔ تاریخ ہمیشہ فتوحات کو یاد رکھتی ہے، عالیشان محلات اور خزانوں کو نہیں۔ کتنا عبرتناک تھا وہ منظر جب معتصم باللہ کو زنجیروں میں جکڑ کر چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ تاریخ کا وہ ناقابل فراموش لمحہ تھا جب ایک فاتح بادشاہ نے دوسرے مفتوح بادشاہ کی قسمت کا فیصلہ کرنا تھا۔ بھرے دربار میں سکوت طاری تھا کہ کھانے کا وقت ہو گیا۔ اس موقع پر ہلاکو خان نے خود تو سادہ برتن میں کھانا کھایا، لیکن معتصم باللہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے جواہرات رکھ دیے اور کہا، جو خزانہ تم جمع کرتے تھے اب اسی سے اپنے پیٹ کی آگ بجھاؤ۔ یہ سن کر بغداد کا تاجدار چند لمحے بے بسی کی تصویر بنا کھڑا رہا اور پھر بولا، میں سونا چاندی اور ہیرے جواہرات کیسے کھا سکتا ہوں؟ ہلاکو خان نے فوراً کہا، اگر کھا نہیں سکتے تو پھر یہ خزانہ جمع کیوں کیا تھا؟ وہ مسلمان بادشاہ جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کی ترغیب دیتا تھا، اس سوال کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکا۔ اسے خاموش دیکھ کر ہلاکو خان نے نظریں گھمائیں۔ اس نے محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر تیر کیوں نہ بنائے؟ یہ جواہرات جمع کرنے کے بجائے اپنے سپاہیوں میں کیوں نہ بانٹ دیے تاکہ وہ دلیری سے میری فوج کا مقابلہ کر پاتے؟ خلیفہ نے شرمساری سے جواب دیا، شاید یہ میرے اللہ کی مرضی تھی۔ یہ سن کر ہلاکو خان نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، پھر جو کچھ آج تمہارے ساتھ ہونے والا ہے یہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے معتصم باللہ کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے ٹاپوں تلے رون ڈالا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اب اسے پہلے والا بغداد نہیں بنا پائے گی، کیونکہ تاریخ صرف فتوحات کو یاد رکھتی ہے، بادشاہوں کی عیاشیوں اور خزانوں کو نہیں۔ اس قسم کے واقعات صرف ماضی تک محدود نہیں۔ 1973 میں جب عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑنے والی تھی تو اسرائیل شدید اقتصادی بحران کا شکار تھا۔ ایسے میں ایک امریکی سینیٹر جو کہ اسلحہ کمیٹی کا سربراہ تھا، ایک اہم کام کے سلسلے میں اسرائیل آیا۔ جب وہ اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا مائر سے ملاقات کے لیے اس کے گھر پہنچا تو وزیر اعظم نے ایک خاتون خانہ کی طرح سینیٹر کا استقبال کیا اور اسے اپنے چھوٹے سے کچن میں لے آئی۔ اس نے امریکی سینیٹر کو ایک چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کے پاس پڑی کرسی پر بٹھا دیا، چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھا اور خود بھی وہیں بیٹھ کر سینیٹر سے طیاروں، میزائلوں اور توپوں کا سودا کرنے لگی۔ ابھی بہت اور جاری تھا کہ چائے پکنے کی خوشبو محسوس ہوئی۔ وزیر اعظم نے خاموشی سے اٹھ کر چائے 2 پیالیوں میں ڈیلی، ایک پیالی مہمان کے سامنے رکھ دی اور دوسری گیٹ پر کھڑے امریکی گارڈ کو تھما دی۔ پھر وہ دوبارہ اپنی جگہ آ بیٹھی اور مختصر بحث کے بعد معاہدے کی شرائط طے پا گئیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے نہایت سادگی سے اسرائیل کی تاریخ میں اسلحے کی خریداری کا اتنا بڑا سودا کر ڈالا تھا کہ خود اسرائیلی کابینہ نے بھی اس معاہدے کو رد کر دیا۔ کابینہ کا موقف تھا کہ اس خریداری کے بعد اسرائیلی قوم کو برسوں تک دن میں ایک وقت کھانے پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ جب یہ اعتراض گولڈا مائر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا، آپ کا خدشہ درست ہے، لیکن اگر ہم یہ جنگ جیت گئے اور عربوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تو تاریخ ہمیں فاتح قرار دے گی، اور جب تاریخ کسی قوم کو فاتح قرار دیتی ہے تو یہ بھول جاتی ہے کہ جنگ کے دوران فاتح قوم نے دن میں کتنی بار کھانا کھایا تھا، اس کے دسترخوان پر شہد، مکھن، جیم تھا یا نہیں۔ وزیر اعظم کی دلیل میں دم تھا، لہذا اسرائیلی کابینہ کو اس سودے کی منظوری دینا پڑی۔ پھر آنے والے وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ گولڈا مائر کا اقدام درست تھا، کیونکہ اسی اسلحے کو استعمال کر کے انہوں نے عربوں کو شکست دی۔ جنگ کے ایک عرصہ بعد واشنگٹن پوسٹ کے ایک نمائندے نے گولڈا مائر سے انٹرویو کے دوران سوال کیا، اسرائیلی اسلحہ خریدنے کے لیے آپ نے جو دلیل پیش کی وہ فوراً آپ کے ذہن میں آئی یا پہلے سے حکمت عملی تیار کر رکھی تھی؟ گولڈا مائر نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے یہ استدلال مسلمانوں کے نبی سے ہی لیا تھا۔ جب میں طالبہ تھی تو مذہب کا موازنہ میرا پسندیدہ موضوع تھا۔ انہی دنوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک کتاب پڑھی۔ اس کتاب میں مصنف نے ایک جگہ لکھا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل خریدا جا سکے، لہٰذا ان کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ضرب اختر رہن رکھ کر تیل خریدا، لیکن اس وقت بھی ان کے حجرے کی دیواروں پر 9 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ میں نے یہ واقعہ پڑھ کر سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی پہلی ریاست کی کمزور اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہیں، جبکہ مسلمان آدھی دنیا کے فاتح ہیں۔ چنانچہ
میں نے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے اور میری قوم کو برسوں بھوکا رہنا پڑے، عالیشان گھروں کی بجائے خیموں میں زندگی بسر کرنی پڑے، تو بھی ہم اسلحہ ضرور خریدیں گے، خود کو مضبوط ثابت کریں گے اور فاتح کا اعزاز پائیں گے۔ گولڈا مائر نے اس حقیقت سے پردہ اٹھا تو دیا، مگر صحافی سے درخواست کی کہ اسے آف دی ریکارڈ رکھا جائے اور شائع نہ کیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے نبی کا نام لینے سے نہ صرف اسرائیلی قوم اس کے خلاف ہو جاتی، بلکہ دنیا میں مسلمانوں کے موقف کو بھی تقویت ملتی۔ چنانچہ واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے یہ واقعہ حذف کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، یہاں کے گولڈا مائر انتقال کر گئی اور وہ صحافی بھی عملی صحافت سے ریٹائر ہو گیا۔ اسی دوران ایک اور صحافی جو کہ امریکہ کے 20 بڑے نامہ نگاروں کے انٹرویو لے رہا تھا، اس صحافی کے پاس بھی جا پہنچا جس نے گولڈا مائر سے ملاقات کی تھی۔ اپنے انٹرویو میں اس سینئر صحافی نے گولڈا مائر کا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا، میں نے اس واقعے کے بعد تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو عربوں کی جنگی حکمت عملی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر یہ حقیقت بھی مجھ پر آشکار ہوئی کہ طارق بن زیاد جس نے اسپین کو فتح کیا تھا، اس کی فوج کے آدھے سے زیادہ سپاہیوں کے پاس پورا لباس بھی نہیں تھا۔ اس مہم کے دوران ان پر ایسا وقت بھی آیا جب انہوں نے ایک چھاگل پانی اور سوکھی روٹی کے چند ٹکڑوں پر گزارا کیا۔ یہی حقائق جان کر گولڈا مائر کا انٹرویو لینے والا صحافی قائل ہو گیا کہ تاریخ فتوحات گنتی ہے، دسترخوان پر پڑے انڈے، جیم اور مکھن نہیں۔ یہ حیرت انگیز واقعہ نہ صرف عالم اسلام کو بیداری کا درس دیتا ہے، بلکہ یہ راز بھی سمجھاتا ہے کہ ادھڑی اباؤں اور پھٹے جوتوں والے عظیم مجاہدین نے کس طرح وقت فرعونوں کا تکبر خاک میں ملایا اور ان کی تلواروں نے 4 بر اعظم فتح کر لیے۔ شکریہ۔